اپنے کام کے چکر میں اور 2-3 وینچرز تھے وہ اسٹارٹ کر کے ختم کیے, اس میں لاس بھی کیا. بہت بڑا لاس نہیں تھا, چھوٹا چھوٹا تھا, لیکن چونکہ وہ لاس تھا, ٹائم لگا, اس پہ انرجی لگائی. پارک میں بیٹھ کے میں نے اس کو لنک کرنے کی کوشش کی وداؤٹ مائک, مطلب بس موبائل پہ ریکارڈ کرا تھا, ایکسپوجر کا کچھ پتہ نہیں تھا, کیمرے کا کچھ پتہ نہیں تھا, بس کر دیا اور اپلوڈ کر دیا. تو اس کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ وہ ڈائیورٹ ہوا فوڈ کی طرف. 1.5 سال بعد 1000 سبسکرائبر ہوتے, اور بڑی مشکل تھا, مطلب ایک اتنی دیر کے لیے موٹیویٹڈ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب 1.5 سال تک آپ کچھ ارن نہیں کر رہے ہیں, آپ بس جیب سے لگا رہے ہیں, اور انرجی بھی لگا رہے ہیں, ٹائم بھی لگا رہے ہیں, اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں, لیکن آپ کو مل کچھ نہیں رہا. جب تک اسٹریٹ فوڈ میں کر رہا تھا نا, مطلب ابھی بھی کر رہا ہوں اسٹریٹ فوڈ, تو موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ میں خود ہی پے کرتا تھا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اسٹریٹ فوڈ پہ مجھے 3-3 4-4 ہزار کے 10-10 ہزار بھی پے کرنا پڑا اسٹریٹ فوڈ پہ. ٹھیک ہے, لٹرلی ایک میں بڑا اچھا میرا ریلیشن ہے ان کے ساتھ, میں نام لے رہا, تو ان کے سامنے میں نے بولا, میں کہا آپ نے یہ چیز اپنی طرف سے لانچ یہ کی ہے کہ یہ لاہوری اسٹائل ہے, لیکن یہ لاہوری اسٹائل نہیں ہے, اور یہ آن ریکارڈ رکھا, میں نے اس کو ایڈٹ بھی نہیں کروایا. اپنے صحت کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ابھی تو تھوڑی سی خراب کرتے ہیں آپ, تو ظاہر ہے ہر جگہ جانا ہے, کھانا ہے, کھل کے کھانا ہے, تبھی تو اچھا ریویو دیں گے. دیکھیں آپ وہ کریں جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. جب آپ کو خود ہی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں نہ ہوگا, تو آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. جتنے بھی صوبے ہیں نا, ان صوبوں کے بھی نا ان کی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم. ڈفرینٹ کوزینز ہیں اور ڈفرینٹ ہی ان کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کراچی میں جائیں گے تو کراچی یا سندھ والی سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ مسالوں کے ساتھ اتنے پیار سے کھیلتے ہیں, اتنی کیلکولیشن سے وہ کھیلتے ہیں کہ اس طرح کا فلیور کہیں نکل نہیں سکتا. اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. کراچی میں آپ کو ویریشنز بہت ملتی ہیں, ڈائیورسٹی بہت ملتی ہے. فوڈ میں آپ کو اس میں ادھر آپ چونکہ اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے, آپ کو وہاں پہ فوڈ سستا ملتا ہے. آپ کسی عام انسان کو پکڑ کے اس کی نبض کاٹو گے نا تو اس میں سے خون نکلتا ہے, تو لاہوری کی نبض میں سے چنے نکلیں گے. تو وہ چنے اتنے کھاتے ہیں, اس طرح کے چنے آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں ملتے. اس طرح سے لاہوری جو ہے نا بریانی کو بڑا ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جس میں مرچیں زیادہ ہے نا بس وہ اچھی بریانی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بریانی کے چاول کے دانے کے اندر فلیور ہوتا ہے. ایک دانے میں, ایک دانے کے اندر آپ کو پوری بریانی کا فلیور, پوری دیگ کا فلیور ایک دانے میں آنا چاہیے. مطلب میرے پاس 4 ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے, چاروں کی آڈینس ڈفرنٹ ہے. مطلب یوٹیوب کی فل ویڈیو کے الگ چارجز ہیں, یوٹیوب کے شارٹ کے الگ چارجز ہیں, انسٹاگرام کی ریل کے الگ چارجز ہیں, فیس بک ریل کے الگ ہیں, یہ ٹک ٹاک ریل کے الگ ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کی جو شارٹ ویڈیو اور فیس بک کی فل ویڈیو کے بھی الگ ہے. یوٹیوب وغیرہ سے کتنے آ جاتے ہیں؟ 1.5 سال تک 1000 فالوور ہوئے مجھے, 1000 سبسکرائبر ہوئے تھے, اور اسی 1.5 سال جب ہوئے 1000 تو اسی ٹائم میرا 4000 گھنٹے بھی پورے ہو گئے. ایک ویڈیو تھی, اسی نے میرا جو 4000 گھنٹے بھی پورے کروا دیے, اسی نے 1000 فالوور سبسکرائبر بھی پورے کروا دیے, اور چینل مونیٹائز بھی ہو گیا. مسز کے ہاتھ کا مٹن پلاؤ. اچھا وہ آپ نے بتا دیا مسز کے ہاتھ کا, نام میں گھر بھی جانا تھا. کیا ہو گیا, کسی بات نہیں. میں کال سینٹر میں بھی جاب کر چکا ہوں. ایون اتنا سمپل بھی یہ تھا کہ وہ جو ٹرینر تھی نا پوچھتی تھی کہ کتنا سمپل, میں کہا جی ویری سمپل. نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے نا آج کل کے, وہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں آج کل کیا چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں, یوٹیوب چینل چل رہے ہیں, ہر بندہ بنا لے گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. 9 to 5 آپ اس لیے آ رہے ہیں ٹائم پورا کرنا. نہ آپ پروڈکٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, نہ آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں, نہ آپ کو مزہ آئے گا. تو پیرنٹس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, اس میں اسکلز کیا ہے, اس کو پالش کرے, نہ کہ اس کو ختم کرے. حلال کانٹینٹ ہے یہ, کہیں پہ بھی کوئی فیمیل نہیں ہے, کہیں پہ میوزک نہیں ہے. ایون کہ انسٹاگرام پہ بھی سارا وائس اوور چل رہا ہوتا ہے اور سارے ویژول چل رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور ہمیں بہت سے لوگ میسج کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ بہت سے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, کبھی کسی فوڈ ولاگر کا انٹرویو بھی کریں, ان سے بھی پوچھیں ان کی کہانیاں ساری کہ کیسے انہوں نے سفر اپنا شروع کیا, اور جہاں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں یا ان کے پیسوں سے, یا الٹا پیسے لے کے آتے ہیں یا پیسے دے کے آتے ہیں, کرتے کیا ہیں, کہاں کہاں گھومتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, کتنے پیسے کماتے ہیں. اور صرف ہم پیسے کمانے کی بات نہیں کریں گے, ہم کنٹینٹ کریشن پہ بات کریں گے پراپر, کہ انہوں نے کنٹینٹ کریشن کیسے اسٹارٹ کی. نئے آنے والے لوگ کنٹینٹ کریٹر جو بھی ولاگنگ کرنا چاہ رہے ہیں, فوڈ ولاگنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریول ولاگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کس طریقے سے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کر کے ایک کامیاب ولاگر آپ بن سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ثاقب مبین بھائی. ثاقب بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. کیسے ہیں آپ جناب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہترین. ثاقب بھائی سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنے بارے میں بتائیے. سافٹ ویئر انجینئر, اور ادھر سے یہ بات آپ تک پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی ہے. اور آپ فوڈ بلاگر بن گئے, تو کیا وہی عام انجینئر کی طرح آپ کو بھی جاب نہیں ملی یا نہیں؟ اللہ معاف کرے, ایسا کچھ نہیں تھا. میں میرا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کا آلریڈی ماشاءاللہ. میں تقریباً 3 سے 4 کمپنیز میں کام کر چکا ہوں, اور آخری جو جاب میں نے جب کی تھی نا اسٹارٹ, تو اسی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یار دس شوڈ بی مائی لاسٹ جاب. اس کے بعد میں نے جاب نہیں کرنی, میں نے اپنا کام کرنا, اپنا بزنس کچھ کرنا. تو اپنے کام کے چکر میں اور 2-3 وینچرز تھے وہ اسٹارٹ کر کے ختم کیے, اس میں لاس بھی کیا. بہت بڑا لاس نہیں تھا, چھوٹا چھوٹا تھا, لیکن چونکہ وہ لاس تھا, ٹائم لگا, اس پہ انرجی لگائی, ختم ہو گیا. تو پھر اچانک سے مطلب ایسے ہی ایک ٹریول اسٹارٹ کیا. مطلب بائک پہ ٹریول میں آلریڈی کر چکا ہوں 3-4 دفعہ. تو ایک ٹور میرا تھا, اس میں ناران گیا تھا, لاہور سے آل دا وے ناران تک بائک پہ گیا تھا. تو ادھر پتہ نہیں کیا ہوا, میں ایسی بس کلپ ریکارڈ کرتا رہا. میں نے کہا یار اس کو میں کیا کروں گا,
تو میں نے کہا ڈاکومنٹ کر دیتا ہوں. وہ ڈاکومنٹ کرنے کے لیے درمیان میں تھوڑا سا اسٹوری چاہیے تھی. کسی پارک میں بیٹھ کے, وہ ابھی تک بڑا فنی ہے, ابھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نہیں ہوں یہ, کم از کم کوئی اور ہی بندہ ہے. تو پارک میں بیٹھ کے میں نے اس کو لنک کرنے کی کوشش کی وداؤٹ مائک, مطلب بس موبائل پہ ریکارڈ کرا تھا, ایکسپوجر کا کچھ پتہ نہیں تھا, کیمرے کا کچھ پتہ نہیں تھا, بس کر دیا اور اپلوڈ کر دیا. تو اس کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ وہ ڈائیورٹ ہوا فوڈ کی طرف, تو پھر فوڈ پہ چل پڑے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے جولائی 2019 کی. 19 کی, یعنی بھی آپ کو 4-5 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. مطلب ریگولر نہیں تھا اس ٹائم پہ, ریگولر تقریباً میں نے اسٹارٹ کیا ریگولرلی اس کو میں نے کیا ہے 2020 میں 2021 میں. ٹھیک ہے, تقریباً 3 سال پہلے میں اس کو ریگولرلی اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور پہلی انکم آپ کے پاس کب آئی تھی؟ جب ریگولر اسٹارٹ کیا تھا اس کے 4 مہینے بعد آئی تھی. اس سے پہلے میں بس ایسے لگا. یہ چیز بہت ضروری ہے, میں آڈینس کو بتانے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آج کام شروع کریں گے نا, آج آپ ویڈیو ڈالیں گے, صبح کوئی $1000-2000. بڑی مزے کی بات میں بتاتا ہوں, میرے پہلے جو 1000 سبسکرائبر ہوئے تھے نا, وہ 1.5 سال بعد ہوئے تھے. غور سے سن لیں. ہاں 1.5 سال بعد 1000 سبسکرائبر ہوتے, اور بڑی مشکل تھا, مطلب ایک اتنی دیر کے لیے موٹیویٹڈ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب 1.5 سال تک آپ کچھ ارن نہیں کر رہے ہیں, آپ بس جیب سے لگا رہے ہیں, اور انرجی بھی لگا رہے ہیں, ٹائم بھی لگا رہے ہیں, اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں, لیکن آپ کو مل کچھ نہیں رہا. یعنی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اس کام کے اندر. ہاں, جب تک میں کنسسٹنٹ نہیں تھا سبسکرائبرز بھی نہیں آئے. یہی میں بتا رہا ہوں, 1.5 سال تک میں کنسسٹنٹ نہیں تھا. کبھی میری ویڈیو 18 دن بعد آتی تھی, کبھی 10 دن بعد آتی تھی. میں آلریڈی جاب کر رہا تھا, میں کہا یار کچن چل رہا ہے بس ٹھیک ہے. یہ سوچ سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ایکچولی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس سوچ میں بیٹھے نا کہ میرا کچن چل رہا ہے بس میں ٹھیک ہوں, تو آپ گرو نہیں کر سکتے. یہ چیز ہے, اس سوچ سے مجھے نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. وہ اس کے لیے بھی ایک جھٹکا مجھے لگا تھا کمپنی کی طرف سے, کہ مطلب انہوں نے یہ ریئلائز کرایا تھا بھائی ہم آپ کو نکال دیں گے. تو بڑی مشکل سے میں سروائیول موڈ پہ گیا, اور پھر اسی دن میں نے ڈیسائڈ کیا کہ آج سے جو ہے نا, آج سے یوٹیوب از مائی بزنس. اس دن سے پھر میں نے ریگولر ولاگنگ کیا, اس کے بعد میں بریک نہیں لگا, آج تک بریک نہیں لگا. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا کام ہے, بڑا زبردست آپ چیزیں کرتے ہیں. تو آپ کا یہ جو سارا ہوتا ہے یہ پلانٹڈ ہوتا ہے سب کچھ؟ نہیں, پلانٹڈ کچھ نہیں ہوتا. پلانٹڈ بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ پلانٹڈ آپ اس طرح کہہ لیں, جسے ہم ان لے مین ٹرمز میں اگر بات کریں تو پیڈ ریویو. ہاں, اور پی آر میں کوئی ایپ نہیں ہے اگر آپ لیکن اس میں ریویو دے رہے ہیں. ہاں, یہ چیز ہے, ریویو آنیسٹ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ بھائی آپ نے ہمارا اچھا ہی ریویو دینا ہے, تو پھر ہم اس کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں جا کے. اگر وہ ٹیسٹ اپروو ہم کر دیں, مطلب لائک مجھے سمجھ میں آ جائے, تو پھر میں اس کو کرتا ہوں, ورنہ میں ان کو منع کرتا ہوں. میں کہا یار میں آپ کا نہیں کر سکتا. وہ پیسے بھی دیں, میں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے پیسے آتے ہوئے برے نہیں لگتے, لیکن میں اپنی آڈینس نہیں خراب کر سکتا. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہوتے ہیں اس پہ آپ خود پیسے دے رہے ہوتے ہیں یا فری کھا کے آپ کر رہے ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ جب تک اسٹریٹ فوڈ میں کر رہا تھا نا, مطلب ابھی بھی کر رہا ہوں اسٹریٹ فوڈ, تو موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ میں خود ہی پے کرتا تھا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اسٹریٹ فوڈ پہ مجھے 3-4 ہزار کے 10 ہزار بھی پے کرنا پڑا اسٹریٹ فوڈ میں. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ ظاہر مٹن آپ کھا رہے ہیں, اور بہت زیادہ اس میں پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کیا میں نے ہاتھ سے بھی نا. ایون کہ جو میرے آؤٹ سٹی ٹورس تھے, آؤٹ اسٹیشن تھے, جو مطلب دوسرے پشاور کا تھا, خاص طور پہ جب کراچی کا تھا, تو میرا 1.5 لاکھ لگ گیا اس کے اوپر نا. تو وہ صرف ٹور میں اور ایکسپینس میں اور سارا کچھ کرنے میں. لیکن اب جب جاتا ہوں نا, تو اب سر آپ کا تو ہم پچھلے 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں, آپ کا تو ہم پچھلے 1.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ہو گیا. ابھی بھی کچھ لوگ جو نہیں جانتے وہ ان کو میں دیتا ہوں, میں پے کرتا ہوں. ہر کسی کو میں پے ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ نہ لے پھر میں اس کو فورس زیادہ نہیں کرتا تاکہ وہ مائنڈ نہ کر جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ ڈیزرونگ ہے, اس کو چاہیے, اس کو سپورٹ چاہیے میری, تو میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہوں ہر ٹائم پہ. مطلب میں اس کو پیسے بھی دیتا ہوں اور پھر اس کی پروموشن بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی بندے نے آپ کو کہا ہو کہ جی آپ نے ہے نا لازمی 5 اسٹار دینا, لیکن آپ نے کھانا ٹیسٹ کیا اور اچھا نہیں لگا؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی سچویشن نہیں, میں یہ سمجھ گیا کہ آپ نے نہیں کیا, اس نے کوئی بہت بڑی آفر یا فورس کیا, چلیں جی آپ 1 لاکھ لے لیں, 2 لاکھ 5 لاکھ لے لیں, بس آپ ہمیں ریویو دیں. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کو اصل ان کو نا پتا ہے کہ یہ بول دے گا. مطلب میں نے لٹرلی ایک میں بڑا اچھا میرا ریلیشن ہے ان کے ساتھ, میں نام لے رہا, تو ان کے سامنے میں نے بولا, میں کہا آپ نے یہ چیز اپنی طرف سے لانچ یہ کی ہے کہ یہ لاہوری اسٹائل ہے, لیکن یہ لاہوری اسٹائل نہیں ہے, اور یہ آن ریکارڈ رکھا. میں نے اس کو ایڈٹ بھی نہیں کروایا, میں نے کٹ بھی نہیں کروایا اس کو ویڈیو میں رکھا میں نے, اور ان سے میں نے کہا کہ اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, باقی آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں. تو یہ ان کو پتا کہ نہیں بولے گا آپ جو مرضی کر لیں. وہ ایکچولی میرے پاس آنے کے لیے نا ایک فلٹر لگا ہوا تھا, میرا ایک مینیجر, تو وہ اس کو پتا ہے, اس نے کہا بھائی نہیں یہ ہوگا تو ہی آپ نے, مطلب اس طرح وہ کرے گا, نہیں تو آپ نہیں, آپ وہ کرے گا نہیں آپ کا ریویو. آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ٹریولاگ سے, اب آپ کر رہے ہیں فوڈ ولاگ. ہاں, اصل میں نے اسٹارٹ کیا تھا ولاگنگ سے. میں ولاگنگ کرنا چاہ رہا تھا, تو ولاگنگ کے لیے کچھ کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ٹریول از دا مین کانٹینٹ, جسے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹریول ہے, فوڈ ہے, اس میں آپ کانٹینٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جب اسٹارٹ میں نے کچھ اور بھی تجربے کیا. میں نے مطلب اچھا میں نے نا ایک جگہ یوٹیوب پہ سنا تھا کسی سے نا کہ اگر آپ لوگوں کے پرابلمس کا سولوشن کو پرووائڈ کریں گے تو آپ کے وائرل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ریلیٹیبل ہو جائے گا, اور لوگوں کے سولوشنس کے اندر نکل رہے ہوں گے.
تو میں گرمیوں کے دن تھے, جولائی, آپ کو پتا جولائی میں اسٹارٹ کیا تھا, تو ان دنوں میں نا گرم پانی ٹینکیوں میں بہت ہوتا ہے اور نہا نہیں سکتا. میں چھت پہ چڑھ گیا ٹینکی پہ, میں نے سارا چونا اس پہ پینٹ کر دیا ٹینکی پہ. وہ کہتے ہیں اس پہ چونا اگر پینٹ کر دینا تو پانی ٹھنڈا, میں نے وہ سارا کیا, وہ ریکارڈ کیا, میں نے وہ ریکارڈ کیا, دکھایا کہ ہاں پانی ٹھنڈا ہو گیا. یہ تک میں نے کیا تھا, مطلب وہ ہائڈ کر دی کیونکہ ریلیونٹ ہو گیا, سارا فوڈ پہ رہ گیا, لیکن وہ ویڈیوز ابھی موجود ہیں لیکن وہ ہڈن ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو ادھر سے آہستہ آہستہ پھر فوڈ کی طرف, کیونکہ وہ بھی ایک ڈیلی روٹین میں ریکارڈ کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار ناشتے, سنڈے کو ناشتے کرتے ہیں لاہور سے باہر, لاہوری جو ہے نا وہ ناشتہ باہر سے کرتے ہیں. تو پھر میں نے وہ جب وہ ریکارڈ کیا اس پہ ٹریفک جانا, میں کہی کیا وہ اس پہ کیوں ویوز آ رہے تھے, تو پھر سمجھ میں آ گیا بھائی فوڈ میں کچھ ہے, تو پھر میں فوڈ پہ آ گیا. تو اپنے صحت کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ جب ابھی تو تھوڑی سی خراب کرتے ہیں آپ, تو ظاہر ہے ہر جگہ جانا ہے, کھانا ہے, کھل کے کھانا ہے, تبھی تو اچھا ریویو دیں گے. اچھا نہیں, کھل کے نہیں کھانا. اچھا کھل کے نہیں کھانا. آپ نے دیکھیں جب آپ اس کام کو پروفیشن لے کے چل رہے ہیں نا, تو پھر کھل کے نہیں کھا سکتے. آپ کھل کے کھائیں گے تو پھر آپ ایک جگہ کھا لیں گے, دوسری جگہ نہیں کھا سکیں گے, تیسری جگہ نہیں کھا سکیں گے. تو بس اتنا لمیٹڈ ہو, 2-3 بائٹس جس میں ایک ایک چیز پتہ لگ جائے, کیونکہ پہلی بائٹ میں ہر چیز نہیں پتہ لگتی. 2 سے 3 بائٹس آپ کو لینی پڑتی ہیں, اور پھر ایک آپٹیمم بائٹ بھی لینی پڑتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز ہے. تو ان بائٹس تک ہی ہوتا ہے وہ, بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. نیا آنے والا اگر کوئی آپ سے بچہ پوچھے کہ میں ٹریولنگ کی طرف آؤں یا فوڈ ولاگنگ کی طرف, تو اسے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں نئے بچے کو تو میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ وہ یوٹیوب پہ آنا کیوں چاہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آنا کیوں چاہ رہا ہے, پھر اس کے لیے تھوڑی سی موٹیویشن بھی چاہیے درمیان میں. اور میں نے فوڈ بلاگنگ, دیکھیں آپ وہ کریں جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. جب آپ کو جب آپ کو خود ہی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں نہ ہوگا تو آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ ایکٹیو اس کو مطلب فیکنگ آپ کریں گے, اس کو آپ فیک کریں گے کہ یار یہ چیز تو ایسی لگ رہی ہے, حالانکہ وہ ریئل میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی, آپ فیل نہیں کر رہے ہوں گے اس چیز کو, تو وہ فیک ہو جائے گا سارا. جب آپ خود ایک چیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے نا, تو آپ کو دیکھتے, آپ جب آپ انجوائے کرتے ہوتے ہیں, آپ کو انجوائے کرتا ہوا دیکھ کے آپ کی آڈینس انجوائے کر رہی ہوتی ہے. سب سے اچھے کھانے کدھر کے ہیں؟ اگر ہم صوبوں کی بات کریں, پہلے صوبے پہ آتے ہیں پھر شہروں پہ بھی آئیں گے. اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی جتنے بھی صوبے ہیں نا, ان صوبوں کے بھی نا ان کی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کوزینس ہیں اور ڈفرینٹ ہی ان کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کے پی کے سائڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فوڈ میں نا گوشت جو خاص طور پہ ہے, گوشت کا وہ اتنا مطلب عزت دیتے ہیں نا گوشت کو, جتنی ہم شاید پٹھان اپنے مہمانوں کو بھی دیتے ہوں گے, اس طرح وہ گوشت کی عزت کرتے ہیں کہ گوشت کو وہ مسالوں سے خراب نہیں کرتے. وہ گوشت کا اپنا ہی فلیور رکھتے ہیں اور اسی کو انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ کراچی میں جائیں گے تو کراچی یا سندھ والی سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ مسالوں کے ساتھ اتنے پیار سے کھیلتے ہیں, اتنی کیلکولیشن سے وہ کھیلتے ہیں کہ اس طرح کا فلیور کہیں نکل نہیں سکتا. ایکچوئل چیز کا فلیور تھوڑا سا رہ جاتا ہے, لیکن مسالوں کا ایک اتنا کمال کا کمبینیشن بن جاتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ بالکل سائڈ, اب یہ سائڈ بالکل مسالوں والی ہے, یہ سائڈ بالکل مسالوں کے بغیر. اگر ہم درمیان میں آتے ہیں نا پنجاب میں, تو یہ بس پنجاب میں وہی حال ہے کہ تھوڑا سا گوشت کا بھی فلیور رکھتے ہیں, تھوڑے مسالے بھی رکھتے ہیں, تو یہ درمیان مطلب ان کا ماڈریٹ فلیور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم مسالوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو کھانے کراچی کے ڈیفینیٹلی اچھے ہیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. کراچی میں آپ کو ویریشنز بہت ملتی ہیں, ڈائیورسٹی بہت ملتی ہے. فوڈ میں آپ کو اس میں ادھر آپ چونکہ اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے, آپ کو وہاں پہ فوڈ سستا ملتا ہے. سیم گوز فور دا پشاور, کہ پشاور میں چیزیں سستی ہیں کیونکہ وہاں کھانے والے بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم گوشت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, بیف کی بات کرتے ہیں, مٹن کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ شنواری کڑھائی ہو گئی یا روش ہو گیا, تو یہ چیزیں ہمیں کے پی کے سائڈ میں پشاور میں بہت اچھی ملتی ہیں. اور اگر ہم ویسے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں فیصلہ آباد اور لاہور اور گجرانوالہ, یہ بہت کمال کے کھانے ہیں, ہر طرح کے کھانے. ہاں جو بھی آپ کو لائک لاہور میں آپ کو جو 2-3 چیزیں تو خیر ایسی ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. ان میں سے وہ کہتے ہیں لاہور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی عام انسان کو پکڑ کے اس کی نبض کاٹو گے نا تو اس میں سے خون نکلتا ہے, تو لاہوری کی نبض میں سے چنے نکلیں گے. تو وہ چنے اتنے کھاتے ہیں, اس طرح کے چنے آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں ملتے. اور گجرانوالہ میں باربیکیو بہت اچھا ہوتا ہے. فیصل آباد میں کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں ادھر زیادہ اچھی ہیں. لاہور کی نسبت مجھے وہاں زیادہ اچھی لگتی ہیں کڑھائیاں خاص طور پر. لاہور میں چنے پھر کون سے سب سے اچھے ہیں؟ چلیں فری میں پروموشن ہو جائے گی. نہیں پروموشن نہیں, میں ریکارڈ نہیں, آپ نے تو ظاہر اس کو پراپر کھائے ہیں نا. اچھا آپ کی طرف سے پروموشن ہو جائے گی. ہاں میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے. اس میں حافظ چنے والا ایک ہے کاچو پورا والی سائڈ میں, یہ اسٹیشن کی بیک سائڈ لگتی ہے, ان کے چنے مجھے ذاتی طور پر بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں 1-2 مجھے نام کھانے, لیکن میں ضرور جاؤں گا. وہ آپ 8 بجے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں صبح, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. میں نہیں کھا سکتا. صبح 6-5 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں, دوپہر کو 12-1 بجے اٹھتے ہیں. پھر لاہور میں مطلب اگر آپ لاہور کے ناشتے کرنے ہیں نا تو پھر آپ کو صبح ہی اٹھنا پڑے گا. چلے کسی دن اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. فجر کے بعد چلے جائیں گے نا واپس آ گئے, فجر کے بعد ہی سوتے ہیں, پھر آ کے سو جائے گا. چلے پھر ایسے کریں گے کسی دن, ترتیب خراب کریں گے, چلیں گے, میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں لازمی چلیں گے اکٹھے انشاءاللہ. کراچی کی بریانی بہت مشہور ہے کہتے ہیں. کراچی کی بریانی لاہور میں کہاں پہ سب سے اچھی ملتی ہے؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے ویسے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کراچی میں جا کے نان چنے بیچنے کی کوشش کریں گے نا, وہاں نہیں چلیں گے کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے. اسی طرح سے لاہوری جو ہے نا بریانی کو بڑا ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جس میں مرچیں زیادہ ہے نا بس وہ اچھی بریانی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بریانی کے چاول کے دانے کے اندر فلیور ہوتا ہے. ایک دانے کے اندر آپ کو پوری بریانی کا فلیور, پوری دیگ کا فلیور ایک دانے میں آنا چاہیے. یہ بریانی کی جو مین اسے کہتے ہیں کہ اس کی جو روح ہے وہ یہی ہے. تو کراچی کی بریانی لاہور میں ایک تو ملتی نہیں ہے. اگر کوئی قریب ملتی ہے تو وہ کراچی نصیب بریانی ہے. جی جی, ان کی بریانی اچھی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بریانی ماسٹر ہے. جی بالکل, یہ دونوں میں نے ان کی بریانی بھی اچھی. مجھے بریانی ماسٹر نسبتاً زیادہ پسند ہے. وہ زیادہ اسپائسی تھوڑے تیز ہے نا. جی جی بالکل, وہی بات ہے, مسالوں والی بات آ گئی نا ساری. آپ نارملی اگر کوئی پی آر پیکج وغیرہ کرتے ہیں, پرسنل کوشچن ہے, بے شک آپ آنسر نہ دینا چاہیں تو آپ اس کو گھما سکتے ہیں, ٹوپی کروا سکتے ہیں, تو کتنے پیسے لے لیتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی آر کس کا ہے اور کتنا مطلب اس میں ہمارا اپنا نقصان تو نہیں ہو رہا. تقریباً 5-5.5 لاکھ تک لے لیتے ہیں. اور اگر فوڈ کا ہو تو پھر یہ فوڈ کا بتایا میں نے آپ کو. اچھا فوڈ کا بتایا ہے جو آپ پچھلے دنوں ملتان کر کے اس طرح کا ملتان جو کل کر کے نہیں, وہ تو کچھ اور چیز, وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اچھا میرے پاس 4 پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, مطلب میرے پاس 4 ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے, چاروں کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. مطلب یوٹیوب کی فل ویڈیو کے الگ چارجز ہیں, یوٹیوب کے شارٹ کے الگ چارجز ہیں, انسٹاگرام کی ریل کے الگ چارجز ہیں, فیس بک ریل کے الگ ہیں, یہ ٹک ٹاک ریل کے الگ ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کی جو شارٹ ویڈیو ہے, اور فیس بک کی فل ویڈیو کے بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسٹوریز کے الگ ہے, اسٹیٹک پوسٹ جو کلکس ہوتے ہیں ان کے الگ ہیں. ایونٹ پہ اپیئر, صحیح پیکج بنایا ہوا. ہاں جی, پورا ایک پی آر پیکج بنایا. پھر ایونٹ پہ اپیئر ہونا اور کچھ لگانا نہیں کہیں پہ, اس کے الگ پیسے ہیں. اچھا, ایونٹ پہ جانے کے کتنے پیسے لے لیتے ہیں؟ لے لیتے 2 لاکھ لے لیتے. چلے اچھا ہے ماشاء اللہ یار, لوگوں کو پتا کہ لوگ بلائیں نا یار, اور لوگ بلائیں. آلریڈی آپ ماشاء اللہ اچھی بات ہے. نہیں جنہوں نے بلانا ہوتا ہے پھر بھی بلا ہی لیتے ہیں. تو ویسے کتنے پی آر پیکیجز یا اس طرح کے مہینے کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں اگر یوٹیوب کی انکم چھوڑ دیں؟ دیکھیے پہلے جب میں کرتا تھا نا تو پہلے میں بہت سستے میں کرتا تھا, تو پہلے میری سیل لگی ہوئی تھی, مطلب بہت سستے میں کرتا ہوں, ہر بندے کے لیے میں اپروچیبل ہو گیا تھا. اب چونکہ کام بہت لمیٹڈ کرتے ہیں تو ایک دفعہ کرتا ہوں, 1 یا 2 دفعہ میکسیمم مہینے میں بس. میکسیمم اگر فوڈ کی کوئی پی آر مجھے کرنی ہو تو میکسیمم 2 کرتا ہوں بس. ٹھیک ہے, یعنی پھر ملین تو ہو گیا ماشاء اللہ, کچھ اپیئرنس ہو جائے تو کچھ اوپر بھی بن جاتے ہیں. یوٹیوب وغیرہ سے کتنے آ جاتے ہیں؟ یوٹیوب سے میری جو میکسیمم ابھی تک انکم آئی ہے نا, اچھا وہ تقریباً $3,000 آئی ہے میکسیمم ہے بس. آپ کی یوٹیوب تو اچھی انکم اس حساب سے کم, لیکن اس کی نیش کے جو آڈینس ہے نا وہ پاکستان انڈیا زیادہ ہے. اوکے, اور اس کا واچ ٹائم بھی, ہاں اس کا واچ ٹائم بھی کم ہوتا ہے. جو ریٹینشن ہوتی ہے نا نارملی یوٹیوب کی ویڈیوز کی, وہ 50% سے اوپر ہوتی ہے. میری جو ریٹینشن ہوتی ہے وہ 33%, 35% میکسیمم ہوتی ہے. تو ریٹینشن کی وجہ سے اب ویڈیو لمبی ہو تو تھوڑا سا زیادہ دے جاتی ہے. تو کبھی کبھی ایک ویڈیو ایک دن میں 200, میکسیمم جو ایک دن میں میں نے کمایا نا وہ $225 تھے بس. ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ مونیٹائز ہے آپ کا؟ فیس بک مونیٹائز ہے. اسے کتنے بن جاتے ہیں؟ مجھے تقریباً 1 لاکھ بن جاتا ہے. فیس بک تو بہت ہی کم پے کرتا ہے یوٹیوب کی نسبت. اصل میں وہ پاکستان سے مونیٹائز نہیں نا ہے, اس لیے تو تھوڑا اگر پاکستان سے ہو تو وہ لوکیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے نا, اور وہ دبئی سے چل رہا ہے. تو پاکستان سے کیوں نہیں کروایا؟ میرا پاکستان سے مونیٹائز, میں نے پاکستان سے کروایا تھا. اچھا, لیکن جب تک میں کروانا جب میں چاہ رہا تھا نا, جب میں صحیح میں وائرل تھا فیس بک پہ, تو تب مجھے کو ملا نہیں. میں نے کوشش کی تو وہ پری انرولمنٹ میں چلا گیا پیج. تو اچھا چلے میں آپ کو پھر آف دی ریکارڈ, کیونکہ یہ کیمرے کے سامنے والی چیز نہیں, میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, میں نے کر لیا تھا لیکن پھر وہ میرے پیج کی ٹریفک ڈیڈ ہو چکی ہے. وہ پتہ ہے مجھے نہیں, میں جو بتا رہا ہوں وہ اس پہ ٹریفک بھی ڈیڈ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, ریچ بھی وہی رہتی ہے. پاکستان سے مونیٹائز, پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ آتی ہے. وہ ہوا تھا لیکن وہ پیج اس میں پتہ نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر لگا. اچھا, میری ایک تصویر لگی تھی, ویسے میں نے بیگ پہنا ہوا تھا پیچھے, اور ایسے میں دیکھا تھا, وہ کینڈیڈ شاٹ تھا کوئی, میں نے وہ ڈی پی لگائی ہوئی تھی. تو فیس بک نے کہا کہ آپ نے وائلنس کی ہے کوئی, انہوں نے ریموو کر دیا. میں نے وہ اکاؤنٹ ہی چھوڑ دیا, میں یوز نہیں کرتا اکاؤنٹ. اس میں نے ایک اور نیا اکاؤنٹ بنایا, اس میں دوسرے پہلے والے اکاؤنٹ کو آلریڈی کراس کر چکا ہوا. مطلب اس کے 2.5 لاکھ فالوور تھے, اس کے 3.25 لاکھ ہو چکے ہیں. اور ٹک ٹاک پہ کتنے؟ ٹک ٹاک پہ 2.5 لاکھ ہے تقریباً. اچھا, اور انسٹا پہ 170 سم تھنگ ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کو ذاتی طور پہ کون سا پلیٹ فارم یا کہاں کی آڈینس سب سے زیادہ پسند ہے؟ انسٹاگرام. مجھے پتا تھا یہی آنسر دیں گے آپ. مزیدار اور بڑی لائل اور بڑی پڑھی لکھی آڈینس ہے, کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے نا. دیکھیں فیس بک پہ ہر بندہ ہے جس کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں بھی ہے نا, وہ بھی کچھ لکھ کے فیس بک پہ پوسٹ کر سکتا ہے, لیکن انسٹا پہ وہ پوسٹ نہیں کر سکتا. ہر بندہ انسٹا پہ پوسٹ نہیں کر سکتا. انسٹا ہے انفلوئنسرز کے لیے. آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو دینی ہے, کوئی پکچر دینی ہے, اس کے ساتھ لکھیں, اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ دینا ہے, اور آپ کا اچھا موبائل نہیں ہے, آپ کے پاس دماغ نہیں ہے, تو آپ کچھ پوسٹ نہیں کر, آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور دیکھ کے خوش ہو سکتے دیکھ کے خوش ہو سکتے. لیکن اچھا ہے, لیکن پلیٹ فارم بہت اچھا ہے انفلوئنسرز کے لیے. دیکھیں نا, اگر آپ کے فیس بک پہ تقریباً 8-9 لاکھ فالوورز ہوں اور انسٹا پہ 1-2 لاکھ ہوں, تو آپ کو پی آر پیکج تقریباً سیم ریٹ ملتا ہے. ایسے ہی ہے. فیس بک کی آڈینس آپ ملین بھی ہو جائے نا تو وہ اس کے برابر نہیں ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ انسٹاگرام کا. یوٹیوب پہ کبھی کوئی مسئلہ ہوا آپ کو؟ میں چاہ رہا ہوں ینگ جنریشن کچھ سیکھے, کبھی ایڈ اکاؤنٹ میں یا ایسا کچھ ایڈ سینس کے لیے. اچھا میں بتاتا ہوں, اس میں نا سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دے کے اپنا چینل مانیٹائز کروائیں. ہاں, میں آلریڈی 2-3 چینل مینیج کر رہا ہوں. میں مطلب کیونکہ میں خالی یہ نہیں کر رہا, اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا آفس مطلب ایجنسی بھی بنی ہوئی ہے. ہم ایک بائک ہے ان کے مطلب الیکٹرک بائک ہے ان کا, ہم سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. چلیں اگر کوئی لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ لوگ کر دیتے ہیں. اور یوٹیوب چینل کی بھی ایک ہے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ اپنے پورا ہمیں اپنا کانٹینٹ دے دیتی ہیں, ہم اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اس میں سے ریلس بھی نکالتے ہیں, اس میں سے فل ویڈیوز بھی نکالتے ہیں, ان کی پوسٹنگ ان کی ساری SEO ہے وہ ہم خود ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کر دیتے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ ہمیں چینل ہم سے مانیٹائز کروائیں. یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ کام خراب کرتا ہے. جب آپ چینل مانیٹائز کرواتے ہیں نا, وہ ہوتا کیا ہے لوگ, اچھا 99% جو لوگ یوٹیوب چھوڑتے ہیں نا وہ چینل مانیٹائز ہونے کے بعد چھوڑتے ہیں. چینل مانیٹائز ہونے سے پہلے نا ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار مانیٹائز ہوگا. جب مانیٹائز ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے جی آج اکاؤنٹ میں ہے $0.10 15,000 ویوز کے بعد, کیونکہ آپ نے پہلے تو کسی اسکرین آن کر کے وہ 4,000 گھنٹے تو پورے کر لیے. ہاں, لیکن بعد میں دھکے سے جو کرواتے ہیں نا کام, وہ آپ کا نا وہ اسے کہتے ہیں نا آرگینک نہیں رہتا. جتنا آپ آرگینک رہیں گے نا اتنا آپ اچھا رہیں گے. انسٹاگرام پہ بھی ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ جتنی آرگینک ریچ ہوگی, جتنی آرگینک آپ کی فالوئنگ ہوگی نا, اتنا وہ آپ سے, کیونکہ وہ آپ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ 1000 سبسکرائبر کسی کو دے کے پورے کروائیں گے تو وہ 1000 آپ کو جانتے نہیں ہیں, وہ تو دیکھیں گے کچھ پیسے مل رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا, لیکن ان کا آپ سے کوئی لنک نہیں ہے. لیکن جو لوگ آپ کو دیکھ کے سبسکرائب کر رہے ہیں نا وہ آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں, وہ آپ کو دوبارہ دیکھیں گے آ کے. تو یہ ٹائم لگ جائے لیکن آپ اپنے آرگینک 1.5 سال میں بتا رہا ہوں, 1.5 سال تک 1000 فالوور ہوئے مجھے, 1000 سبسکرائبر ہوئے تھے, اور اسی 1.5 سال جب ہوئے 1000 تو اسی ٹائم میرا 4000 گھنٹے بھی پورے ہو گئے. وہ ایک ویڈیو تھی, اسی نے میرا جو 4000 گھنٹے بھی پورے کروا دیے, اسی نے 1000 فالوور سبسکرائبر بھی پورے کروا دیے, اور چینل مانیٹائز بھی ہو گیا. ظاہر اس میں کوئی کنٹینٹ ایسا ہوگا نا جو لوگوں کو پسند ہے, لوگوں نے پھر دیکھا. پھر اب درمیان میں چھوڑ چکا تھا فوڈ بلاگنگ, میں کہا کیا فوڈ بلاگنگ, میں کریٹو مائنڈ کا بندہ ہوں, مجھے تھوڑے سینیمیٹکس ڈالنے ہیں, مجھے تھوڑے اچھے شارٹس ڈالنے ہیں, کیا فوڈ دکھاتا رہتا ہوں. تو میں نے چھوڑ دیا. یہ بھی بڑے مزے کی بات, میں نے اس میں نا پھر جب میں نے چھوڑا نا میں نے ولاگ کرنا اسٹارٹ کیا. ولاگ میں ویکلی ایک ڈالتا تھا, اس میں میں ریگولر ہو گیا. مطلب 8 دن بعد میرا ولاگ آ رہا تھا, مطلب ہر 8ویں دن ایک ولاگ آ رہا تھا. 8ویں دن ولاگ آنا شروع ہوا نا تو 7 مہینے پرانی ویڈیو یوٹیوب نے ریکمینڈ کرنا شروع کر دی. ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں نا, جب اس پہ سبسکرائبر آنا شروع ہوئے تو میں نے کہا آپ کیوں آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم فوڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں. میں کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا, پھر واپس فوڈ بلاگنگ پہ جانا پڑے گا. میں واپس گیا پھر فوڈ بلاگنگ پہ, تو پھر اس سے پھر ایک چیز چلتی رہی آگے. تو صحیح ہے, ظاہر ہے جو آڈینس دیکھنا چاہ رہے ہو جس کا آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ یار مجھے یہ اچھا لگتا ہے. آپ یوٹیوب پہ اگر آپ نے کانٹینٹ کریٹ کرنا تو آپ وہ نہیں بنا سکتے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ وہ بنائیں جو آڈینس لائک. آپ ایک نیش میں آتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں یار جو لوگ پسند کریں, پھر آپ اسی فیلڈ کے اندر رہنا پڑتا ہے آپ کو. ثاقب بھائی فوڈ ولاگنگ تو کرتے ہیں آپ, اپنا بھی کچھ فیوریٹ ہوگا نا, آپ کو ذاتی طور پہ کیا اچھا لگتا ہے کانٹینٹ دیکھنے میں یا کھانے میں؟ کھانے میں نا میری امی کے ہاتھ کی آلو میتھی. اچھا, وہ اسپیشل کیا بنواتا ہوں, اور اس میں جو دیسی گھی ڈالتے ہیں نا ساتھ, وہ دیسی گھی ڈال کے دیتی ہے. ایک وہ ان کے ہاتھ کی بھنڈی, مسز کے ہاتھ کا مٹن پلاؤ. اچھا وہ آپ نے بتا دیا مسز کے ہاتھ کا, میں گھر بھی جانا تھا. کیا ہو گیا, کسی بات نہیں. ان کے ہاتھ کا مٹن پلاؤ بہت اچھا بناتی ہیں وہ, اور ایک دو چیز اور ہے, مطلب کچھ پراٹھے اور بہت اچھا بناتی ہیں. اور بس یہ 2 چیزیں میں خاص طور پر بازار سے اگر میں کبھی کھاؤں تو ریگولر کوئی چیز میں کھاتا نہیں ہوں. بس یہ کہ نان چنے ہوتے ہیں ناشتے میں, نان چنے بار بار آپ مجھے روز کھلائے, میں روز کھانے کو تیار ہوں. واہ, چلیں کسی دن وہ حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں. میں بھی حافظ صاحب کے بعد مجھے بھی سال 1.5 سال ہو گیا میں نے حافظ چنے والے بات کی ہے. ہاں میں اسی حافظ چنے والے کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے پاس نہیں گیا. اچھا ہاں وہ دور ہے نا اصل میں. پھر صبح مجھے, میں بھی لاہوری ہوں, اٹھتا میں بھی لیٹ ہی ہوں. جب ولاگ کرنا ہو, جب فوڈ کھانا ہو تو پھر تو چلے جاتے ہیں, لیکن روٹین میں ہم نہیں کھاتے. روٹین میں وہی کھاتے ہیں جو گھر کے پاس سے ملتا. شادی کب کی تھی آپ نے؟ شادی میری ہو گئی تھی. میں نے کی نہیں تھی. اچھا کیا مطلب, گھر والوں نے کرا دی تھی, زبردستی کر دی تھی. میری شادی ہوئی تھی 2014 میں. اچھا, یعنی یہ ولاگنگ اور اس طرف آنے سے بہت پہلے. بیٹا میرا ہوا تھا 2018 میں, اور اس کے بعد میں نے ولاگنگ اسٹارٹ کی. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد بیگم یہ کریڈٹ تو لیتی ہوں گی جی, میرے آنے کے بعد یہ سارا کچھ آپ کو ملا ہے. وہ کریڈٹ اس بات کا بھی لیتی ہے کہ آپ کو میں برداشت بھی کرتی ہوں, مطلب جب آپ نہیں ہوتے یہاں پہ, آؤٹ آف سٹی گئے ہوتے ہیں تو پیچھے بچوں کو دیکھنا, اور کیونکہ میں سیپریٹ رہتا ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے مینیج کرنا. لیکن ہمت ہے ان کی,
3 بچوں کو دیکھنا ماشاء اللہ, اور پھر پورا گھر دیکھنا میری غیر موجودگی میں, خاص طور پہ جب میں پچھلے دنوں عمرے پہ گیا تھا تو تقریباً 13-14 دن میں نہیں تھا یہاں پہ, اور مشکل سے انہوں نے مینیج کیا, لیکن جب کریڈٹ ڈیفینیٹلی جاتا ہے. بچوں کو ہے شوق ابھی سے دیکھتے ہوں گے کہ بابا آپ آ رہے ہیں, ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے, ہم نے. ہاں وہ نہیں, اچھا وہ میری ویڈیوز نہیں دیکھتے. اچھا وہ میری ویڈیوز نہیں دیکھتے, وہ اپنے وہ بس جانوروں میں لگے رہتے ہیں, منڈی لگا دو, یہ لگا دو, وہ لگا, اس چیز پہ لگے رہتے ہیں. لیکن وہ ہے, ایک دن نا میرا بیٹا ایسے موبائل اٹھا کے لگا کہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, اور یہ میری چھوٹی بہن ہے, یہ واک کر رہی ہے اس ٹائم, یہ ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہے, یہ صوفہ رکھا ہوا ہے. تو مجھے نا مسز نے کہا کہ یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. میں کہا چلو اچھا ابھی سے اپنا کریئر سیٹ کر رہی ہے. اچھا نہیں باقی اچھا, اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں نوجوانوں کی طرف. آپ نے تو چلیں ایک آپ کر رہے تھے فیلڈ, اس میں آپ کا ایکسپیرینس بھی تھا, ٹھیک ہے, ولاگنگ کی طرف آگے. آپ کیا دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں, نوجوان ڈگری کر کے نکلتے ہیں, ان کو جاب ہی نہیں ملتی, کہاں جائیں وہ؟ سر میں پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں. میں نے جب ماسٹرس کیا تھا نا آئی ٹی میں نے ایکچولی کیا تھا سپیریئر سے. میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں نا, تو میں سمپل گریجویٹ تھا, سمپل BA میں نے کیا تھا. مطلب میں کال سینٹر میں بھی جاب کر چکا ہوں. ایون اتنا سمپل BA تھا کہ وہ جو ٹرینر تھی نا پوچھی تھی کہ کتنا سمپل, میں کہا جی ویری سمپل. ٹھیک, تو ویری سمپل میں وہ مطلب پنجابی, فارسی اور کشمیریات, یہ لینگویجز تھیں, مطلب یہ سبجیکٹ تھے میرے. تو اتنا سمپل BA کرنے کے بعد میں کال سینٹر میں گیا. مجھے اکثر لوگوں نے کہا MBA کرو, اس ٹائم پہ MBA بہت بوم پہ تھا. تو لیکن میں نے کہا یار مجھے پسند نہیں ہے MBA, اس لیے میں کروں کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, تو اس لیے میں MBA کروں. میں نے نہیں کیا, میرا اپنا انٹرسٹ تھا اس میں پروگرامنگ کی طرف. تو پھر میں اپنے ہی پیسوں سے, میں صبح مطلب یونیورسٹی آتا تھا, اور اس کے بعد میں جاب پہ آتا تھا, رات کو گھر جا کے ریوائز کرتا تھا, پھر میں پڑھتا تھا. لیکن مجھے شوق تھا کرنے کا, تو میں ٹاپ بھی کیا اپنی یونیورسٹی میں ٹاپر بھی رہا اپنی یونیورسٹی کا. ایج اس ٹائم میری آلریڈی زیادہ ہو چکی تھی, میں 4 سال گیپ کے بعد اسٹڈی کر رہا تھا دوبارہ. لیکن وہ کیا میں نے جس کا مجھے شوق تھا. نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے نا آج کل کے, وہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں آج کل کیا چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں, یوٹیوب چینل چل رہے ہیں, ہر بندہ بنا لے گا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, وہ یوٹیوب پہ شوق ہے کہ نہیں ہے. ایسے تو اگر آپ کا پیشن ہی نہیں ہے تو آپ نہ کریں, یہی مسئلہ ہے. یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہم پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے کہ وہ دیکھ کرتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے. MBA میں بوم آئے گا تو ہر کوئی MBA میں کر رہا ہے, MBA میں سیٹیں ختم ہو گئی. پھر IT پہ بوم آیا تھا تو ہر بندہ BCS کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, میں سافٹ ویئر انجینئرنگ. ایک کا دکا آپ کو ملے گا جو ڈاکٹر بن رہا ہے کیونکہ اس کا بچپن سے خواب ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. اس سے پہلے کامرس کا دور تھا جب ICOM BCom ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا ٹائم آتا ہے, ابھی آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, تو ہر بندہ اس میں گھسا ہوا ہے کہ یار میں یہ کروں, اسی سے پیسے کمانے. اور وہی ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ تو پیسے ضائع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کام ہی فراڈ ہے. آپ پہلے R&D کریں نا اس کے اوپر. آپ ہر نوجوان کو میں یہی کہنا چاہوں گا جو بھی کر رہے ہیں, آپ پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھیں, پھر اپنی فیزیبلٹی, ہر بندے کو نا فیزیبلٹی نکالنی چاہیے کہ بھائی میرے لیے کام سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, اور میں اگر یہ کروں گا تو مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. وہ کر کے کرے. لوگ دوسروں کو کہہ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ کولیب کر لیں, آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں. میں نے کوئی کولیب نہیں کیا. مطلب میں نے پہلا کولیب بھی میں نے کیا تھا, جب میرے سبسکرائبر تھے 1500, اس کے 500 تھے, اس کے ساتھ میں نے کولیب کیا. میں کہا چلو آؤ اکٹھے مل کے کرتے ہیں. وہ ویڈیو میری وائرل ہو گئی تھی. وائرل ان سینس کہ وہ آہستہ آہستہ اس پہ ویوز آئے ہیں, لیکن وہ ابھی تک چلتی ہے. اور وائرل ویڈیو بھی میری کوئی نہیں. میری پہلی جو وائرل ویڈیو جسے لٹرلی وائرل کہتے ہیں نا کہ 5 دن بعد ہی 7-8 لاکھ ویوز آ گئے, وہ 1 لاکھ سبسکرائبرس کے بعد ہوئی تھی. اس سے پہلے کوئی وائرل ویڈیو نہیں تھی میری یوٹیوب پہ. فیس بک پہ تو ایک آدھی ہو گئی تھی. تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں, جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے. اور پھر ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑا مسئلہ یہ والدین کا بڑا مسئلہ ہے, وہ پریشرائز کرتے ہیں نوجوان کہ آپ نے یہ پڑھنا, یہ کرنا, آپ نے یہ کرنا. میرے ابو چاہتے تھے میں وکیل بنوں, میرے ابو چاہتے تھے میں بیوروکریسی میں جاؤں, میں نہیں گیا کیونکہ اللہ نے پہلے تھوڑا سا دین کی طرف کر دیا, رجحان ادھر ہو گیا. تو پپا میری آلریڈی دین کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ادھر سارا جھوٹ ہے, یہ یاد رکھنا. تو میں نے کہا جھوٹ کی طرف میں نہیں جا رہا, مجھے یہ نہیں کرنا. ایون کہ کئی جگہوں سے مجھے آفر بھی آ گئی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں, آپ کی جاب لگے. میں نے وہ نہیں کیا, مجھے انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. میں نے جو مجھے اچھا لگتا تھا میں نے وہ کیا. پھر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑا. جب اس فیلڈ کو چھوڑا تو اپنی مرضی سے چھوڑا. تو اب جہاں دل کرتا ہے آپ کا آپ وہ کریں, تاکہ کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے نا جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ایز اے جاب سمجھ کے کر رہے ہوں گے. جب تک آپ جاب کو انجوائے نہیں کریں گے نا آپ اس میں اوپر نہیں جا سکتے. آپ اس کو انجوائے بھی نہیں, آپ کو مزہ نہیں آئے گا کام کرنے کا. 9 to 5 آپ اس لیے آ رہے ہیں ٹائم پورا کرنا, نہ آپ پروڈکٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, نہ آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں, نہ آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ مسئلہ ہے. پیرنٹس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد ہے نا اس کو پریشرائز نہ کریں. چیک کریں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ فٹ بالر اچھا بن سکتا ہو سکتا ہے وہ کرکٹر اچھا بن سکتا ہو. آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے لائر بننا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ہو سکتا ہے وہ کریٹو ہو, آپ اس کی کریٹیوٹی کو یوٹیلائز کریں, اس کو دیکھیں. ماں باپ سے بہتر اولاد کو کوئی نہیں جانتا. لیکن ہمارے جو اوپر سے پریشر ہوتا ہے نا, دادا جی کا پریشر ہوتا ہے یار اپنے پتر میں تو بنانا, وہ کام خراب کرتا. تو پیرنٹس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, اس میں اسکلز کیا ہے, اس کو پالش کرے, نہ کہ اس کو ختم کرے. ہاں وہ
وہ اسکل جو ہے نا وہ نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانی چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میوزیشین بن جائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں اس کو لائک نہیں کرتا. میرے کسی بھی ویڈیو میں میوزک نہیں ہے الحمدللہ, کسی بھی ویڈیو میں آپ پورا چینل کھول کے دیکھ لیں, کہیں پہ کوئی میوزک نہیں ہے. حلال ولاگر جو ہے نا, یہ حلال فوڈ ولاگر نہیں ہے, اٹس حلال کانٹینٹ ہے. یہ کہیں پہ بھی کوئی فیمیل نہیں ہے, کہیں پہ میوزک نہیں ہے. ایون کہ انسٹاگرام پہ بھی سارا وائس اوور چل رہا ہوتا ہے اور سارے ویژول چل رہے ہوتے ہیں. تو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا آپ میوزیشین بن جائیں, آپ گٹارسٹ بن جائیں, آپ سنگر بن جائیں, یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا, ایکٹر بھی نہیں بننے کا کہہ رہا. لیکن آپ اس کو حلال وے میں رکھیں اور حلال رہتے ہوئے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں, یوٹیوب پہ آپ حلال کانٹینٹ نہیں تصور کر سکتے تھے. پوڈ کاسٹ میں تو چل رہا نا کہ کوئی میوزک نہیں چل رہا, بس چل رہی ہے باتیں, چل رہی ہیں, ریکارڈ ہو رہی. اور لیکن آپ فوڈ ولاگنگ میں دیکھ لیں, آپ ڈیلی ولاگس میں دیکھ لیں, کہیں پہ بھی بغیر میوزک آپ کو کانٹینٹ نہیں نظر آئے گا. بیک گراؤنڈ پہ آپ کو لگانا پڑتا ہے. میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. میں نے ٹریفک کی ساؤنڈ کو ایز اے بیک گراؤنڈ میوزک یوز کیا. مجھے لوگ کہتے تھے اندر بیٹھ کے کھانا کھا, میں کہا سڑک پہ لگاؤ میری ٹیبل. سڑک پہ ٹیبل لگتی تھی, بیک گراؤنڈ پہ ٹریفک, موٹر سائیکل جا رہی ہے اندرون میں, خاص طور پہ موٹر سائیکل جا رہی ہے, رکشے کا ساؤنڈ کر کے آواز آ رہی ہے, وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے میرا, چل رہا ہے چلو. تو میں نے اس کو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کی طرف یوز کیا, تو وہ اسی طرح کانٹینٹ چلا ہے. تو میرے پاس ریسورسز کی کمی تھی اس ٹائم پہ, لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا مجھے کہ آپ وداؤٹ میوزک بھی یہ کام کر سکتے ہیں, آپ شریعت کی حدود میں رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں. تو پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کو اس میں شریعت کی حدود میں رکھ کے اس کو پالش کریں اور اس کو گرو کرنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ جو مسئلے مسائل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جاب نہیں مل رہی یا وہ, اگر اس کو جاب نہیں بھی مل رہی نا, اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے پاس اسکل آ گیا, بالکل خود کچھ نہ کچھ اسکل سیٹ ہے, وہ اپنا کام کر لے گا, پیسے کمانے کے قابل ہو سکتا ہے ایسے کی. اور جاب کے لیے جاب کرے ضرور, اگر آپ کو بہت شوق ہے جاب کرنے کا, کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ, تاکہ آپ کو پتہ چلے اس میں کتنے نقصانات ہیں. کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ, اس کے بعد پھر آپ خود ہی جب آپ کو سمجھ میں آئے گا نا, وہی بات ہے نا کہ جب تک آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ ہے نا یہ کہ میرا کچن چل رہا ہے, تب تک آپ گرو نہیں کر سکتے. تو جب جاب آپ کا کچن چلاتی ہے, آپ کو گرو نہیں کرواتی. بالکل, گرو آپ کو بزنس ہی کرواتا ہے, اور آج کل جو بزنس ہے یہی زیادہ گرو کرواتا ہے. لیکن دیکھیں کہ آپ واقعی اس میں کچھ کر سکتے ہیں, تبھی آپ اس بالکل ایسے ہی. بندے کو برگر بنانے کا شوق ہے تو ریسٹورینٹ بنا لے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ سڑک پہ بیٹھ کے چائنیز بیچتے تھے. ملتان میں ایک لڑکا ہے, اس کا ریسٹورینٹ میں بلکہ بتانا چاہوں گا, ڈریگن واک کے نام سے, وہ ملتان میں ریسٹورینٹ ہے, چائنیز ریسٹورینٹ ہے. وہ اسٹریٹ فوڈ پہ, اسٹریٹ پہ لگاتا تھا کارٹ. اس نے پہلا جب میرے پاس اس کا وزٹ تھا تو اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ اندر نہیں تھی, میں باہر سڑک پہ بیٹھ کے اس کے پاس کھانا کھایا. سیکنڈ وزٹ میں اندر بیٹھا, اور اب جب لاسٹ کل میں جب ملتان سے ہو کے آیا ہوں, تو لاسٹ وزٹ میں اس نے فیملی کا الگ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا, لڑکوں کا الگ سیٹ اپ بنایا تھا, کچن اس نے ڈبل کر لیا تھا اپنا. ماشاءاللہ, یہ 1.5 سال کے اندر, صرف زیادہ ٹائم نہیں ہوا. اس کو شوق ہے اس چیز کا, اس نے کر لیا. تو شوق ہو تو آپ شوق کو کریں, ہاں شوق کو اپنے پیشن کو پرسو کریں, پھر جاب کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ثاقب بھائی, بہت شکریہ. میں نے لاسٹ پہ الگ سے میسج لینا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس پہ پراپر ایک نوجوانوں کو نہیں, بڑا ضروری اور بڑا اچھا میسج ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ لاسٹ کو نوجوانوں کو کہنا چاہیں تو. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے نا اس کو ایک تو ڈریم ہونا چاہیے بندے کا. ایسے نہیں کہ آپ ڈریم لیس ہی چلے جا رہے ہیں, کچھ چاہتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بنگلہ چاہیں, آپ گاڑی چاہیں, آپ بہت بڑا بینک بیلنس چاہیں, یہ نہیں چاہ رہا. لیکن آپ کچھ ایسا چاہیں کہ جس سے آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل بن سکیں, آپ کوئی بینچ مارک سیٹ کر سکیں, آپ کوئی اسٹیٹس بنا سکیں اپنا, کہ دکھا سکیں یار کہ آپ کوئی ٹرینڈ سیٹر بن سکیں آپ, کہ یار میں نے یہ کیا ہے, آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز کو لے کے چلے. اور پھر درمیان میں مشکلات آتی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس میں رشوت لگے گی, اس میں جو ہے ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے, اس میں سفارش لگے گی. اللہ سے مانگیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا دنیا کا, وہ دنیا کا مسئلہ ہے, اور دنیا کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا, وہ اللہ کی ذات کے کوئی مسئلہ نہیں. ایون کہ آخرت کے بھی مسئلے کوئی اللہ کی ذات کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں, اللہ کی قدرت سے فائدہ اس طرح سے اٹھائیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ بندے کو مار بھی سکتا ہے, اللہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے, شک. تو اللہ قادر ہے اس بات پہ. لیکن اللہ سے منوانا کیسے ہے اس کو, اس پہ محنت کریں, اس پہ سوچیں کہ میں نے کیسے اللہ سے اپنے کام کروانے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے, نماز پڑھیں, اپنے مسئلے تو فرض نماز کی پابندی کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, کبھی بیشی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہا بہت زیادہ, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نماز کی پابندی کریں. پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت جو ہے نا, یہ اپنی زندگی کا مطلب اس کو نا شیوا بنا لیں, کہ 2 رکعت جب مسئلہ آیا آپ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں, اللہ سے مانگیں. 2 نفل سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اگلے دن پھر 2 پڑھ لیں, کٹھے 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, پڑھتے رہے. لیکن یقین جب رکھیں گے نا کہ یار اسی سے مسئلہ حل ہوگا, مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں دوائی ایک مخلوق ہے نا, دوائی ایک چیز ہے, فارمولہ ہے ایک چھوٹا سا انسان کا بنایا فارمولہ. اور نماز تو اللہ نے بتایا نا فارمولہ, کہ اس کو آپ کریں گے تو اس کو آپ کر کے مجھ سے جو چاہو لے لو. بے شک. تو جب آپ نماز کو اپنے صلاۃ الحاجت سے اپنے مسئلے حل کروائیں, تو جتنے بھی آپ جب کیریئر کو پرسو کر رہے ہوں گے نا اپنے, اس کو پیشن کو لے کے چل رہے ہوں گے, ڈریم کو لے کے چل رہے ہوں گے, اس میں جو مسئلے مسائل آپ کو آئیں گے اس کو پھر اللہ سے مانگیں. میرے ساتھ ہی ہوا تھا, میں نے جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا مجھے درمیان میں لگا یار پتہ نہیں حلال ہے نہیں ہے, حرام ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. میں کہا اگر تو یہ میرے لیے بہتر ہے, میرے حق میں بہتر ہے, تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد چینل وائرل ہو گیا, میرا چینل چل پڑا. میں کہا بس ٹھیک ہے, پھر ثاقب صاحب صحیح بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ جی, یہ جو آپ نے لاسٹ پہ پیغام دیا نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے مانگے, اللہ سے ہی ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے تو کچھ. بالکل ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دے گا آپ کے. بہت شکریہ ثاقب بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو.